بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، یہ پروگرام مجلس ادیان عالم پاکستان کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں پر اس سے پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں اور یہ ہمارا چھٹا پروگرام ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا بھر میں ان 6 یا 7 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر رہا ہے۔ یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، اب یہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ اب اس کی وجہ سے ہمیں معاشی مسائل کا بھی سامنا ہے، اکنامک جو پرابلمز ہے۔ تو اگر ایک طرف ہم دیکھیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں جو حکومتی حلقے ہے، جو پالیسی ساز ہے، وہاں پہ وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی جس کی جتنی ان کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ایک تو خود ہماری جو اپنی نالائکیاں ہیں کہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں، پہاڑوں کو گرا رہے ہیں، ہم دریاؤں میں جو ہے نا انکروچمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ایک جو باقی دیگر ممالک جو ہمارے پڑوسی ممالک ہے، جیسے چائنا ہے، انڈیا ہے، وہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے، تو ان کے جو اثرات ہیں ہمیں اس کا بھی جو ہے نا وہ سامنا ہے۔ تو یعنی ہم دو طرح سے جو ہے نا جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے نشانے پہ ہے۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے پہلی مہمان ڈاکٹر ہنا پی ایچ ڈی ہے انوائرمنٹل سائنسز میں اور PCWR کے ممبر ہے، اور ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر سعیدہ یوسف صاحبہ ہیں، انوائرمنٹل سائنسز کی اسسٹنٹ پروفیسر ہے پشاور یونیورسٹی، اور ہمارے تیسرے مہمان جناب حسن فاروق صاحب اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہے IIM سائنسز پشاور میں۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر ہنا صاحبہ، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پاکستان ان 6-7 ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے متاثر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے میں کہوں گی شکریہ آپ کا۔ پاکستان جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سب سے ولنریبل کنٹری ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں ایفیکٹ ہو رہا ہے، اس کے ریزنز آپ کو میں بتاتی ہوں۔ سائنٹیفکلی ہم کہتے ہیں کہ جب سولر ریڈیشن زمین پہ پڑتی ہے تو یہ رات کے ٹائم یہ جو ریڈیشن ہے یہ واپس آسمان میں جاتی ہے۔ جب جاتی ہے تو یہ انفرا ریڈ ریڈیشن کی شکل میں جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس نیچرلی جو ہے ہمارے انوائرمنٹ میں جو ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں ہمارے پاس گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے موسٹ کامن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتین ہے، واٹر ویپرز ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ان میں ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ انفراریڈ ریڈیشن جو واپس جاتی ہے یہ ان کو ایبزارب کرتی ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ تو ایبزارب کرتی ہے، تو نیچرل پروسیس چل رہا ہے، لیکن جب ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشن جو ہے ہمارے یہ ہیومن ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ایمیشن جو ہوتی ہے، اب یہ کیا کرتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں بڑھا دیتی ہے۔ جب ایٹماسفیئر میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ گیسز جو ہے یہ ریڈیشنز کو ٹریپ کر لیتی ہے۔ جب ریڈیشن کو ٹریپ کر لیتی ہے، اس سے جو ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ گلوبل وارمنگ کے جو کنسیکوینسز ہے، اس کے اثرات جو ہے، اس کو ہم شارٹلی جو ہے کلائمیٹ چینج کا نام دیتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کیا ہے جی؟ یہ ایک گلوبل ایشو اس لیے ہے، اب ہمارے پاس ہوا ہے، زمین ہے، پانی ہے۔ اب ہم ہر ملک کی اپنی باؤنڈریز ہے۔ اب ہم پانی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، زمین کو ہم کنٹرول کر، کیونکہ ہماری باؤنڈریز میں ہے۔ اب ہم اس کا خیال رکھیں نہ رکھیں وہ ہماری اپنی ٹیریٹری میں ہے، لیکن اب ہوا کو دیکھیں تو وہ اس کی موومنٹ چلتی ہے، آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے۔ اب اگر انڈیا ہے، اس سے ہوائیں جو ہے پاکستان کی طرف آ رہی ہے، پاکستان سے تاجکستان کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ہوائیں جو ہے اس کو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پولوشن جو ہے یہ موومنٹ کرتی ہے۔ تو اگر آپ اس کے موومنٹ کو سٹاپ کریں گے تو وہ کس طرح سٹاپ ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے گلوبلی ہم سب کنٹریز کو اپنا ایکشن لینا ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے اپنے کارخانوں کا جو ایمیشن ہے، جو آپ کے گاڑیوں سے جو ایمیشن چل رہی ہے، اور یہ جو ہمارے ڈیلی یوز میں جو ہم اپنے ویسٹ واٹر جو ہم اس کو وہ کریں ایکسپلائٹیشن، ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوگا۔ ان چیزوں کو روکنے سے جو ہے ہم کلائمیٹ چینج کو کم تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ایز اے کنٹریبیوٹر جو ہے ہم اپنے لیول پہ، ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے لیول پہ اس کو کم کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ
کلائمیٹ چینج کے جو ایفیکٹ ہیں یہ تو ہم پہ ہوں گے. اس سے کیا ہوگا, سب سے مین ریزن جو ہے وہ ہمارے جو ہے ارتھ کا ٹمپریچر رائز ہوگا. جب ٹمپریچر رائز ہوگا تو ہمارا جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سمر اور ونٹر سیزن ہے اس کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. سمر ہمارے ساتھ پرولونگ ہو گئی ہے, ونٹر جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے. اس سے جو ہے وہ اس کا ڈیفارسٹیشن جو ہو رہی ہے, اس سے کیا ہو بایو ڈائیورسٹی کم ہو رہی ہے. بایو ڈائیورسٹی کے ساتھ جو ہے اسپیشیز جو ہے یا تو وہ مائگریٹ کر جاتی ہے, اور مائگریشن کے ساتھ ساتھ یہ اسپیشیز جو ہے یہ پلانٹ اسپیشیز جو ہے یہ اپنی جگہ وہ تو موومنٹ نہیں کر سکتے, لیکن وہاں جو ہے وہ گروتھ کرنا سٹاپ کر دیتی ہے. اچھا ٹھیک. اچھا میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اب ڈاکٹر سید یوسف صاحبہ, آپ بھی انوائرمنٹل سائنسز میں آپ کی بھی پی ایچ ڈی ہے, اسی شعبے میں کام کرتی ہیں. تو جو کلائمیٹ چینج کا یا جو موسمیاتی تبدیلیوں کا ایشو ہے, جیسے میں نے ذکر کیا کہ مطلب کچھ ہماری غلطیاں ضرور ہے کہ ہم جو جنگلات کاٹ رہے ہیں, کہ جیسے ہم پہاڑوں کو گرا رہے ہیں, ہم جو ہے نا وہ پانی کی ذخائر بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں, دریاؤں میں بھی ہم انکروچمنٹس کر رہے ہیں. تو یہ اس میں مطلب باہر جو باقی جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کا بھی کچھ قصور ہے, یعنی ان کی وجہ سے بھی ہمیں نشانہ ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو کتنا مطلب یہ مسئلہ جو ہے مزید کتنا سنگین ہونے کے امکانات ہیں پاکستان میں؟ بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ یہ ایشو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. اس پہ جتنا زیادہ بولا جائے زیادہ اچھا ہے, کیونکہ شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جی. اسپیشلی ان لوگ کمیونٹیز کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے بہت ریموٹ ایریاز میں ہیں اور جن کی ہولی سولی ڈپینڈنسی انہی نیچرل ریسورسز پہ ہے, قدرتی وسائل پہ ہے. جی. تو اس طرح کی پلیٹ فارم جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ بھئی یہ ایشو کتنا سیویئر ہے, کتنا پیچیدہ ہے اور آنے والے وقتوں میں کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایز اے ہیومن, ہماری ڈپینڈنسی ہمارے انوائرمنٹ پہ ہے. ہمارا ماحول ہی ہمارا سب کچھ ہے. ہم اپنے ماحول سے سارا کچھ لیتے ہیں, چاہے وہ فیکٹریز کے لیے را مٹیریل ہو, انرجی ہو, یا جو ویسٹ جو کوڑا کرکٹ جنریٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ سٹیجز میں, وہ بھی انوائرمنٹ ماحول کا حصہ بنتا ہے. یعنی کہ ہماری ساری ڈپینڈنسی ہمارے ماحول پہ ہے. اگر ہم نے اپنے ماحول کے ساتھ صحیح رویہ رکھا, دوستانہ رویہ رکھا, تو یہ ماحول بھی ہمیں ان ریٹرن اچھا رکھے گا. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو حالات بہت خراب ہوں گے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں, جیسے کہ ہنا نے بات کی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو لیول ہے, مقدار ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایٹماسفیئر میں. جب صنعتی ترقی کا ٹائم تھا اس سے پہلے ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن 220 پی پی ایم تھی. اب یہ 420 پی پی ایم سے تجاوز کر گئی ہے, جو بہت خطرناک لیول ہے. اگر اس سے فردر یہی ٹرینڈ رہا, ٹرینڈ کیا سورسز ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہوا میں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ہم کوئلہ, گیس, پیٹرول, یہ جو ہمارے انرجی کے سورسز ہیں ہم یہ جلاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم جنگلات کی کٹائی بے دریغ کریں. جنگلات جو ہے نا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں اپنے تنوں میں, پتوں میں, ٹہنیوں میں, ٹوکس, روٹس, سوائل, یا جو ایٹماسفیرک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ اس میں ایبزارب ہوتا ہے. جب آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, درخت کاٹتے ہیں, تو وہ دوبارہ ماحول کا حصہ بن جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. اس کے علاوہ ہمارا جو کوڑا کرکٹ ہے, جس کے لیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی صحیح کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اس سے جان چھڑائیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جو ہے یہ جان چھڑانے والی چیز نہیں ہے, اس کو ہم ایز اے ریسورس یوز کر سکتے ہیں. جی جی بالکل, وہ علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے. وہ اس کو ہم جلاتے ہیں, اس کے جلانے کی وجہ سے جو میتھین گیسز جو ہیں جا رہی ہیں گاڑیوں میں, جو ہماری بے شمار گاڑیاں, آپ سڑک پہ دیکھیں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ پیدل جائیں تو زیادہ جلدی پہنچ جائیں گے, اتنا کنجیشن ہو گیا ہے, ٹریفک کنجیشن. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ایئر پولوٹنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس ہوائی آلودگی, اس میں زمینی آلودگی, اس میں پانی کی آلودگی, یہ تمام قسم کی آلودگی شامل ہے. اور اگر ہم نے پلاسٹک ویسٹ کا اگر ہم دیکھ لیں, وہ علیحدہ ایک قصہ ہے, کیونکہ یہ جو جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہمارے پہاڑوں پہ جو سارا سال برف رہتی تھی, وہ ہمارے دریا بھرے رہتے تھے پانی سے, کیونکہ سردیوں میں برف پڑی, پھر بہار کا موسم آیا, وہ جم گئی برف, پھر سردی جب دھوپ نکلتی تھی, ٹمپریچر بڑھتا تھا گرمیوں میں, تو آہستہ آہستہ پگھل کے ہمارے دریاؤں میں آتی تھی. اب یہ کنڈیشن نہیں ہے, کیونکہ اب جو ہے بہار موسم نہیں آتا, یک دم آپ دیکھ لیں ٹمپریچر کا کیا حال ہے. یک دم ہمارا پاس انکریز ٹمپریچر آ جاتا ہے, جو برف تھوڑی بہت پڑی ہوتی ہے پہاڑوں پہ وہ پگھل جاتی ہے, اور ہمارے دریاؤں میں وہ سیلابوں کی شکل میں آتی ہے. ہماری فصلوں کے لیے ابھی وہ پانی اویلیبل نہیں ہے, میسر نہیں ہے. صحیح. بارشوں کا جو سلسلہ تھا وہ بدل گیا ہے. جب ہمیں بارش
بارش چاہیے ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی ہے. اور جیسے اب ہمارے سدرن پارٹ ہے یہ کے پی کا, وہاں پہ خشک سالی ہو گئی ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی. اور اگر ہم ناردرن پارٹس کو اپنا دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ اگر بارشیں ہوں تو سیلابوں کی شکل میں آتے ہیں, یا جو گلیشیئر وغیرہ میلٹ ہوتے ہیں تو وہ سیلابوں, یعنی وہ پانی ہم سے ضائع ہو رہا ہے, اس پانی کو ہم جو ہے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ سے ہماری فصلیں جو ہیں اس پہ اثر پڑ رہا ہے. اور جب زیادہ ٹمپریچر ہوگا تو اس سے جو کیڑے مکوڑے فصل کو لگ رہی ہے, اس کے علاوہ جو پیسٹیسائڈس کا ہم استعمال کر رہے ہیں یا جڑی بوٹیاں بہت زیادہ اگ رہی ہیں جس کا مقابلہ ہو رہا ہے ہمارے زرعی اس سے فصلوں سے یا سبزیوں سے, تو پیداوار میں شدید کمی آ رہی ہے. یہ وہ کنڈیشنز ہے جو اس جو آلودگی ہے یہ اس کی وجوہات, اس کے جو ہیں اثرات ہیں. اچھا, پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم نے جو ہمارے کسان ہیں اب ان کے لیے مطلب ظاہر حالات بدل رہے ہیں, تو ہم نے اب اس کے مطابق اپنے آپ کو کس طرح ڈالنا ہے, کیا ہم نے اس کو پریونٹ کرنا ہے, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. حسن فاروق صاحب, آپ اسلامک اسکالر ہیں, ہمارے یہ تقریباً تمام مذاہب میں جو ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور اس میں دیا گیا ہے. تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا اس کی اہمیت کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے یا کوئی کچھ تاکید کی گئی ہے لوگوں کو کہ وہ جو ہے نا خیال رکھیں؟ مختلف چیزیں ہیں جیسے درخت ہے, درخت لگانا ہے, پانی کا استعمال ہے, پانی کا ضیاع ہے, اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. کیا کہتا ہے اسلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو مسئلے کی تشخیص ہوتی ہے, اور اسلام کے متعلق ہمارا یہ کہنا ہے کہ دین فطرت ہے. جی. اور جب ہم سیرت دیکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں, تو جب آپ مدینہ منورہ آتے ہیں تو وہاں کچھ ایسے اقدامات آپ کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. زمین, ہوا, پانی کی کیا اہمیت ہے وہ ان کو معلوم تھی, اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی پتہ تھا. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کسی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ پانی ضائع مت کرو اگرچہ تم جاری پانی کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پانی تو چل رہا ہے, اس کو کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے. پھر ایک دفعہ درختوں کے متعلق سوال ہوا تو یہ بڑی عجیب سی ایک حدیث سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم درخت بو رہے ہو, لگا رہے ہو, اور ایسا وقت آ جائے کہ قیامت کا وقت آئے تو تم تب تک نہ اٹھنا, اگر تم سے ہو سکے تو تم لگا کے اٹھنا. تو یہ بتاتی ہے کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں. پیغام ہے اس میں. اس سے بھی آگے آپ چلے جائیں, وہ تو یہ جو طہارت, یہ پانی طہارت کی چیز ہے, سہولت کی چیز ہے, تو اس کو تو آپ کو نصف ایمان قرار دیتا ہے. مطلب اگر آپ ان چیزوں سے پہلو تہی برتتے ہیں تو آپ تو ایمان کے اس درجے پہ بھی نہیں آتے. لیکن یہ چیزیں ہیں. اب مسئلہ یہ کہ کیا ہم یہ محسوس کرتے ہیں, یہ تشخیص کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. آتے ہوئے میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ بہت سنتے ابھی آئے ہیں کہ بڑا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, گرمی ہے, پانی میں یہ پانی آلودہ وغیرہ وغیرہ, لیکن سوال یہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہا یا آپ کو کیوں نہیں محسوس ہو رہا. ہم مسائل کے لحاظ سے بھی تقسیم ہیں, ہم سہولیات میں بھی تفاوت رکھتے ہیں, تو جب تک یہ چیزیں ہوں گی ہمیں چیزیں محسوس نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو پانی کی کمی تھی, صرف ان کو نہیں پورے مدینہ کو محسوس ہو رہی تھی. زراعت کا علاقہ تھا, پانی ضروری تھی, زمینیں آباد کرنی تھیں, تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقدامات اٹھائے. اب وہ اقدامات انتظامی طور کے تھے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ حکم دیتا ہے, جس نے جو زمین آباد کر دی وہ اس کی ہے, جس نے پانی کا بندوبست کیا وہ اس کے لیے ہے. اور پانی گندا کرنے کو انہوں نے موجب لعنت قرار دیا کہ اگر کوئی پانی کو گندا کرے گا تو ایسا ہے کہ اس پہ لعنت ہو, راستے کے اندر گند نہیں کرنا. تو یہ وہ ضرورت محسوس کرنی تھی. تو ہمارے پاس لٹریچر میں بہت کچھ ہے. مسئلہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے ایز اے سوشل سائنٹسٹ وہ یہ کہ ہم سب اس کو محسوس اس طرح سے نہیں کر رہے. دریاؤں میں پانی کی کمی زیادتی تو شاید سوات کا لڑکا محسوس کر جائے, دیر کا کر جائے. یہاں جب پشاور میرے گھر میں نلکا آ رہا ہے, صبح شام پانی آ رہا ہے, مجھے محسوس نہیں ہو رہا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ جو براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے. اور یہ بات تھوڑی سخت ہوگی لیکن
اگر ان کو محسوس نہیں ہوتا تو ان کا تبادلہ ایسے علاقوں میں کیا جائے کہ جہاں پہ یہ مسئلہ موجود ہو تاکہ احساس ہو. دیکھیں سہولیات کے لحاظ سے ہم میں اور بہت سے لوگوں میں بہت تفاوت ہیں. کسی کے گھر پانی لانا پڑتا ہے اور کوئی نلکا کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, تو یہ جو نلکا کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو کبھی یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن وہ جو لا رہا ہوتا ہے, جس کی بہن جا رہی ہے, جس کی ماں جا رہی ہے لے کے آ رہا ہے, یا جس کا روزگار پانی سے وابستہ ہے. مطلب میں سوات کا ہوں, ہمارے ہاں مچھلیوں کا کاروبار ہوتا ہے. اب سوات کے دریاؤں میں آپ کو مچھلی نہیں ملے گی, وہاں آپ کو صرف گند ملے گا. آپ کلام سے نیچے آتے جائیں آپ کو سیوریج کا پانی دریا کے اندر, اور وہ پینے والا پانی ہے. آپ کے پشاور کے اندر جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ گاڑیوں کو دھونے کے کام آ رہا ہے, آپ گھروں میں دھو رہے ہیں. بہت بدقسمتی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت کی وہ ہے ناشکری ہے, اور ناشکری کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. وہ لئن شکرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم ناشکری کرو گے تو تم کو سزا دوں گا اور سخت دوں گا. تو یہ چند چیزیں ہیں, لیکن اس کو مین اسٹریم میں لانا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا. نہیں تو جو چیزیں میڈم نے بتائی ہیں وہ معلوم بھی ہیں لوگوں کو, لیکن شاید ہم ایسی جگہوں پہ اب زندگیاں گزار رہے ہیں, یا ہماری زندگی کا انداز کچھ ایسا ہو گیا ہے, ہم مخصوص علاقوں میں اب رہتے ہیں. فلاں علاقے میں بجلی نہیں جائے گی تو اچھا وہاں لے لیں گے, اچھا فلاں میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں لے لیں گے. تو انسان ایک دوسرے کے لحاظ سے, حقوق العباد کے لحاظ سے بے حس بھی ہوا جا رہا ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر ہنا, اگر یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہے, اگر یہ اس طرح جاری رہے مسلسل, اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی, کوئی منصوبہ بندی نہیں کی, تو کیا مزید ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جی, نقصانات کی بات کریں تو سب سے پہلے تو انسان کی جان جو ہے وہ ضروری ہے. سب سے پہلے جو ہے جانی نقصان پہ آپ آئیں گے کہ اب جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس سے کیا ہے کہ ہمارے گلیشیئرز جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں. اس سے جو ہے یہ فلڈز جو ہیں, فلیش فلڈز جو ہیں یہ آتی ہے. جی. جب یہ آتی ہیں تو یہ جو اپنے ساتھ نیچے نشیبی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بستیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے نہ صرف گھر وغیرہ چلے جاتے ہیں, یہ ان کو جو بچ جاتے ہیں, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتے ہیں جو وبا کی صورت میں ہو جاتی ہے. وہ پینڈیمک ایک دم سے وہاں ادھر وبا ہو جاتی ہے, یا ان کو ہیضہ وغیرہ لگ جاتا ہے, پانی کیونکہ گندا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ہے فورس مائیگریشن پہ یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. فورس مائیگریشن جب یہ لوگ کرتے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے اور وسائل تو نہیں ہوتے کہ یہ اس کے ذریعے کریں, تو یہ ایک مینٹل پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اس کے علاوہ بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاکستان ہے, ان کی جو آبادی جو ہے وہ ہولی سولی جو ہے ہمارے جو ہے زراعت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جب سیلاب وغیرہ آتے ہیں, بارشیں اپنے ٹائم پہ نہیں ہوتی, اور بارشوں کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے. جس ٹائم فصل کو ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم ہوتی نہیں ہے, جس ٹائم کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہو جاتی ہے, فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. دوسرا جیسے کہ میڈم نے کہا ہے, پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے. آپ کے فرٹیلائزرز وغیرہ ان کو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتے, یا فرٹیلائزر آپ دے بھی دیں تو وہ فوڈ چین میں آپ کے فوڈ چین کو کنٹامینیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ سارے اثرات جو ہے وہ انٹر لنک ہے. اگر پانی گندا ہوگا تو بھی آپ کو نقصان ہوگا, اگر آپ کی ہوا گندی ہوگی تب بھی آپ کی صحت کو نقصان ہے. اگر آپ کی زمین ہم کس طرح کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے زمین میں جذب ہو جاتی ہے. جی. جب زمین میں جذب ہوتی ہے, آپ اس پہ فصل کو گرو کرتے ہیں تو وہ فصل میں چلی جاتی ہے, اور جب اس فصل کو ہم کھاتے ہیں یا ہمارے جاندار وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری فوڈ چین میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں آ جاتی ہے. اس میں بعض زہریلے مواد ایسے ہیں جو کہ آپ کے جسم سے واپس خارج ہو جاتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کڈنی میں وہ سٹوریج کر لیتے ہیں, تو وہ آپ کو ڈیمیج دیتے ہیں. یہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہیں. اور دوسرے جو ہے آپ کے ڈیزاسٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. ڈیزاسٹر میں آپ کی فلڈ وغیرہ ہو گئی, واٹر اسکارسٹی زیادہ ہو جائے گی, ایواپوریشن زیادہ ہو رہی ہے ہیٹ کی وجہ سے, پانی کی کمی ہو رہی ہے, کمی زیادہ ہو رہی ہے. WHO کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں اگر ہم نے پانی پہ کنٹرول نہیں پایا, یا اس کے کنٹرول کے لیے ہم نے کوئی
رد عمل نہیں شو کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ پانی کی جو ہے وہ کمی ہو جائے گی. ایک تو پانی جو ہے وہ نیچرل پروسیس کے تھرو کم ہو رہا ہے, دوسرا جو ہے ہم خود اس کو گندا کر رہے ہیں. میری اپنی ریسرچ جو تھی وہ حیدرآباد انڈسٹری اسٹیٹ کے ویسٹ واٹر پہ تھی. اچھا. تو جی جب میں نے ریسرچ کے ٹائم پہ میں نے جب دیکھا تو یہ حیدرآباد کا پانی یہاں سے ہوتا ہوا یہ جاتا ہے کابل ریور میں گرتا ہے, پہلے شالم ریور میں گرتا ہے, پھر وہاں سے کابل ریور میں انٹر ہوتا ہے. اچھا. اس پہ حیدرآباد میں جو ہے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو کہ فنکشنل نہیں ہے. یہ گندا پانی یہاں سے ہوتا ہوا وہاں کابل ریور میں جاتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں کابل ریور جو ہے اس پہ اریگیشن تو نہیں ہو رہی, اس پانی پہ گندگی ہے, یہ یہاں سے گزرتا ہوا پوری آبادی میں سے گزر کے یہ ادھر کابل ریور تک جاتا ہے. یہ جو ہے نہ صرف اس کی آپ اس کے قریب جائے اتنی گندی اسمیل, اس کے اتنے گندے آپ اس پانی کو ٹچ کریں گے آپ بیمار ہو جائیں گے. گندا پانی ہے, اس کے لیے نہ کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے, نہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, نہ اس کے جو پانی جو جس نالے میں جا رہے ہیں نہ اس کے گرد ریٹینشن وال ہے. لوگ جو ہیں وہ یہ ایڈکٹ پیپل جو ہیں یہ اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں اور گندگی وہ ادھر انہوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہوتا ہے. اس طرح یہ پانی جو ہے کابل ریور میں جاتا ہے. آپ کابل ریور کو دیکھیں تو یہ جو ہے ہمارا ایک اریگیشن چینل ہے جو آگے فردر جو ہے وہ کھیتوں کو وہ سرسبز کرتا ہے. پھر یہ پانی جو ہے آپ مچھلیاں دیکھیں, پہلے ریور کابل میں جو ہے مچھلیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, اب جو آپ دیکھیں تو اس میں مچھلیاں بھی جو ہے وہ اس کا ڈکلائن آ گیا ہے. کیونکہ یہ بایو ڈائیورسٹی کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس جو پانی جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ کاربن کو جو ہے ایبزارب کرتا ہے. آپ کی کنسنٹریشن جو ہے جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پانی اس کو جذب کرتا ہے, لیکن جب وہ اس کی کیرنگ کیپیسٹی سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہمارے پاس جاندار جو ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. اچھا. تو یہ جو ہے اس کے کلائمیٹ کے جو کنسیکوینسز ہے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے ہمارے ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, ہماری اکنامک گروتھ کو بھی افیکٹ کر رہی ہے اور ہماری انوائرمنٹ کو بھی کر رہی ہے. جو اکنامک گروتھ ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے یہ ریپلیسمنٹ میں ہم یہ امپورٹ کر لیں گے, یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا, یہ والا سیزن چلتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے پانی وغیرہ کو دیکھیں اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی ہر ایک بندے نے جو ہے اپنے لیول پہ اس کے لیے مطلب فار ایگزامپل میرا گھر ہے, میں پانی جو ہے اس کو کھلا چھوڑ رہی ہوں. پانی جو ہے ہر ایک کے گھر میں ہے, کوئی اس کو احتیاط سے استعمال کرے, کوئی نہیں کر رہا. اگر میں احتیاط سے استعمال نہیں کری, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے ہمارا واٹر ٹیبل جو تھا وہ پانی جو ہے سطح کے قریب تھا, اب اگر آپ دیکھیں تو ہم جو ہے کتنے فٹ نیچے سے جو ہے پانی کی وہ کرتے ہیں. یہ سارے جو ہے ہمارا پانی کا ویسٹیج ہے. اب اگر کارخانوں میں دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ یوز ہو رہا ہے. اچھا. اب اگر فیکٹری وغیرہ میں دیکھیں, کارخانوں میں دیکھیں تو یہ پانی جو ہے ٹنز کے حساب سے یہ پانی یوز ہوتا ہے, اور یہ پانی جو ہے وداؤٹ ٹریٹمنٹ جو ہے نہ صرف ریزروائر کو کم کر رہا ہے بلکہ جو ہے وہ ویسٹ واٹر کی ایڈیشن بھی کر رہا ہے. تو آپ تو بڑا, آپ کا جو ریسرچ ہے آپ نے بڑی اچھی اس میں باتیں بتائیں, تو بڑا آپ نے بڑی خطرناک اس کی جو ہے نا وہ صورتحال بتائی ہے. تو میڈم یہ انہوں نے جس طرح پانی کی پشاور کی پانی کی بات کی تو صورتحال تو بڑی خطرناک ہے. ہمیں مطلب حکومتی سطح پہ وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی کہ جس طرح یہ والے ان کی وجہ سے ہمیں جو مسائل کا سامنا ہے, جیسے انوائرمنٹ کا, اس کے ساتھ پانی کا بھی جو ہے نا وہ کنیکٹ ہے سارا. تو آنے والے دنوں میں, اور یہ اگر پانی جیسے کہ اگر گندا پانی اور خراب پانی ہم پینے لگ جائیں تو پھر تو یہ ساری آبادی جو ہے نا یہ بیماریاں پتہ نہیں کیا کیا مسائل میں. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ حکومتی سطح پہ جو ہے نا اس طرح کی سنجیدگی نہیں ہے؟ جی حکومتی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے 1997 کا. پھر ہمارے پاس 2012 میں جو ہمارے پاس پالیسی بنی ہے انوائرمنٹ کی, 2017 میں ہمارے پاس کلائمیٹ چینج ایکٹ بنا ہے. پھر جو ڈیولوشن ہو گئی تھی 18ویں ترمیم, اس سے صوبوں کو سارے اختیارات مل گئے تھے. ہمارے پاس کے پی کے پاس بھی کلائمیٹ چینج ایکٹ ہمارے پاس ہے. آن گراؤنڈ ریئلٹی میں کیا ہو رہا ہے, کتنا کام ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, اس ایکٹ کے ساتھ ساتھ ای پی ایز اپنا رول پلے کر رہی ہیں, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز جو کہ ریگولیٹ کر رہی ہیں. اگر کہیں پہ پولوشن زیادہ ہو رہی ہے تو ان انڈسٹریز کو پینلٹی لگانا. ہمارے پاس مختلف قسم کی پالیسیز ہیں کہ ہم کس طرح اس جو مسئلہ ہے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے آلودگی کا مسئلہ ہے, اس کو کنٹرول اگر کرنا ہو تو ہم اس میں ریوارڈس دے سکتے ہیں ان انڈسٹریز کو جو جن کی جو ایمیشنز ہے وہ ود ان لمٹس ہو, اور ان کو پنشمنٹ پینلٹی جن کی وداؤٹ ابو دا لمٹس ہو, کیونکہ ہمارے پاس این ای کیوز بنے ہوئے ہیں, نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں. تو ای پی اے کا رول ہے, گورنمنٹ کا رول ہے, ساتھ ساتھ میں لوکل کمیونٹی کا رول ہے.
کیونکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس IPCC اگر آپ نام آپ نے سنا ہوگا، انٹر پینل گورنمنٹ ہے آن کلائمیٹ چینج. یہ ایک اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اور یہ ہر سال کلائمیٹ چینج پہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے. اس کے مطابق مارچ میں جو رپورٹ پیش ہوئی تھی کہ ہمیں میٹیگیشن پہ کام کرنا ہے، مارچ میں جو ہوئی تھی ایڈیپٹیشن پہ کام کرنا ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو اس بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق ایسے ڈھالنا ہے. جو رسک ہم فیس کر رہے ہیں ہم نے کیسے اس کا سامنا کرنا ہے تاکہ ہمارے فیوچر میں ہمارے اتنا ریزیلینس ڈیولپ ہو کہ ہم مقابلہ کر سکیں اس کا. تو ہم نے اپنے ان حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جس طرح ستمبر میں کسان بوائی کرتے تھے سبزیوں کی، ابھی اب ان کو ستمبر کا وہ ٹائم پیریڈ چلنگ انوائرمنٹ ان کو نہیں ملا، ٹیمپریچر تھوڑا سا کول ٹیمپریچر چاہیے ہوتا تھا، کدو وغیرہ یہ ساری جو سبزیاں ہیں. انہوں نے کیا کیا ایڈیپٹیشن یہ کی کہ انہوں نے 1 منتھ ڈیلے کر دی ہے، تھوڑا سا آگے چلے گئے کیونکہ ہمارے پاس گرمیاں پرولونگ ہو گئی ہیں، تو ہمیں اکتوبر اس ٹائم یا مڈ اکتوبر میں وہ بوائی، یہ ایک قسم کی ایڈیپٹیشن ہے ہمارے پاس. یہ رپورٹ مارچ میں پبلش ہوئی تھی. اسی طرح مختلف قسم کی ایڈیپٹیشن ہیں جو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، جو ہمارا جو وقت ہے ہمیں اس کے مطابق جو ہے گزر بسر کرنا ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والے ہیں، زرعی جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں، وہ لوگ ریسرچ کریں کہ ایسے کون سے سیڈس ڈیولپ ہوں جو کہ اس خشک سالی کا مقابلہ کر سکیں، جو اس ہائی ٹمپریچر کا درجہ حرارت کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ ایڈیپٹیشن ہے ہماری ساری. ساتھ میں انہوں نے IPCC نے جو اپریل میں رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں میٹیگیشن بھی کرنی ہے، کہ ہم نے کیسے اس مسئلے پہ قابو پانا ہے. اب قابو پانے کے لیے یہاں پہ حکومت کا اور لوگوں کا سب کا رول بنتا ہے، کیونکہ یہ جوائنٹ ایفرٹ ہے. اگر ایک بندہ کرے گا، ایک سوسائٹی کا ایک کمپوننٹ کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، تو بھی نہیں کام بنے گا. اس میں ہمیں جو ایون ایڈیپٹیشن بھی ہمیں گراس روٹ لیول پہ لوکل ایڈیپٹیشن ہم نے اس میں جو ہے اڈاپٹ کرنی ہے، اختیار کرنی ہے، لوکل لوگوں کو ساتھ میں ملانا ہے. ہم جیسے لوگ جو عام لوگ ہیں ان کا یہ رول ہے کہ ہم کوشش کریں. گورنمنٹ کے تو اپنی پالیسیز ایکٹ سب کچھ ہے، ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پینلٹی لگا رہے ہیں، اور ایکٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے آن گراؤنڈ، وہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آن گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے. اچھا، لوکل جو لوگ ہیں، عام جو لوگ ہیں، وہ اب جس طرح اب ہم لوگ ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو ایمیشن سورسز ہیں اس کا کم سے کم ہم ایمیشن کریں. جس طرح اب AC ہے یا واشنگ مشین ہے یا جو ریفریجریٹر ہے، اس سے بھی ہیٹ جو ہے وہ ایمٹ ہو رہی ہے، ہمارے ماحول کا حصہ بن رہی ہے. ہمارا اسی طرح کنکریٹ، بلڈنگ وغیرہ یہ بھی ایبزارب کر رہے ہیں ہیٹ کو. تو ہمارا جو دنیا ہے یہ گرم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم عالمی گرمائش، گلوبل وارمنگ، اس کو میں نے نیٹ میں سرچ کیا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، عالمی گرمائش کہتے ہیں، کہ دنیا گرم ہو رہی ہے، اس کا درجہ حرارت جو ہے بڑھ رہا ہے، گلوبل وارمنگ، حدت بھی کہتے ہیں، عالمی حدت بھی کہتے ہیں، ایگزیکٹلی. تو یہ سارے سورسز ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا گرم ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ واٹر کا شارٹیج آ رہا ہے، ٹھیک ہے، واٹر پولیوشن ہو رہی ہے، ایئر پولیوشن ہو رہی ہے. تو ہمیں ان سورسز کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں. سولر پینل پہ جائیں، ٹائیڈل ویوز پہ جائیں، ہائیڈرو پاور پہ جائیں، تاکہ کم سے کم جو ہے ہمارے پاس، بلکہ وہ تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں سورسز ہیں انرجی پروڈکشن کے لیے. ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے جو سالڈ ویسٹ کی برننگ ہو رہی ہے اس کی ریسائیکل اور جو ڈفرینٹ کمپوسٹ ہم اس سے بنا سکتے ہیں، فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں، اس پہ جائیں. یہ لوکل لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں. ہم جو ہمارے پاس ڈفرینٹ جو گھروں میں ہم جو ہے پانی کا جو ہے وہ استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ جتنا زیادہ استعمال کریں اتنا ہی زیادہ پمپ کرنا پڑے گا، آپ کو انرجی استعمال کرنی پڑے گی، آپ کو ویسٹ واٹر جنریٹ ہوگا. ساتھ ساتھ میں یہ جو LED وغیرہ ہیں بلب، ہم وہ یوز کریں، کنونشنل بلب جو 60% سے کم ان کا یوٹیلائزیشن ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے آپشنز ہیں جس کو ہم اگر ہم اڈاپٹ کریں تو، لیکن بات سمجھنے کی ہے. اگر میرے گھر میں AC لگتا ہے تو میرے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ مطلب اچھی بات نہیں ہے، یہ AC لگ رہا ہے، ہمارا ماحول گرم ہو رہا ہے، وہ ٹریپ ہو رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں. کیونکہ ہمارے پاس اربن فارسٹری کا تو کوئی کانسیپٹ اتنا خاص نہیں ہے. چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگیں. اسلام میں بھی ہے کہ درخت لگاؤ، جنت میں گھر بناؤ. اس کا بہت فائدہ ہے. اس سے اگر ان درختوں کی وجہ سے جو ہے آپ کا پورا کلائمیٹ، آپ کا پورا انوائرمنٹ پروٹیکٹیو رہتا ہے. وہ آپ کے پاس آکسیجن ہوتی ہے، بارشیں ٹائم پہ ہو رہی ہیں، جی بالکل، اور موسم خوشگوار ہے. اچھا، تو سوائل جو ہے اس انٹیگریٹڈ فارم میں ہے. واٹر شیڈ آپ کا مینیج ہے، کیونکہ اگر واٹر شیڈ مینیج نہیں ہوگا تو نیچے آپ کے ہم جو پلین ایریا کے لوگ ہیں ہمارے پاس پانی کی قلت آ
آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مینج تب رہیں گی جب ہم گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو شامل کریں. حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو شامل کریں ساتھ میں, ان کا جو ٹریڈیشنل نالج ہے وہ لیں, تاکہ ان کو پتہ ہے کون سے مسائل ہیں, کون سے خطرات ہیں, کون سے اپرچونیٹیز ہیں ہمارے ایریا میں, لوگوں کو شامل کیا جائے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. حسن فاروق صاحب, میڈم نے بھی کہا, تو یہ جو ہمارے ملک میں ہم مطلب مذہبی طبقہ جو ہے نا, ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں, وہ ہمارے ہاں ان کو بڑی جو ہے نا ایک ان کا اثر رسوخ بھی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اس میں جو مذہبی طبقہ ہے, جو علماء کرام ہیں, وہ ہم مطلب اس میں آگاہی, انوائرمنٹ کے حوالے سے آگاہی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے معاشرے میں جو کہ قدامت پسند بھی ہو اور بڑی حد تک مذہبی بھی ہو, اس کے اندر اگر کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے ذہنی اس کے لحاظ سے, اویئرنیس کے لحاظ سے, تو وہ کلرجی ہی ہے جی, اور وہ ایسا کر سکتا ہے. سوال وہیں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو پتہ ہے, جی کیا وہ اس ضرورت کا ادراک کر رہے ہیں, اور تو وہاں سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ صرف وعظ کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے. مثلا میری عمر 37 سال ہے, تو میں نے بڑے جمعے کے خطبے سنے ہوں گے, آپ نے بھی سنے ہیں. ہمیں جو چیز اچھی لگ جائے تو مان لیتے ہیں, نہیں تو وہ تو صرف وعظ کر سکتے ہیں. جب تک اس کے ساتھ ساتھ قانون اپنے اس میں نہ آئے, جب تک آپ انڈسٹریز کو پابند نہ بنائیں کہ اپنا جو ویسٹ ہے اس کو صاف رکھیں یا اس کی ریسائکلنگ کا کچھ بندوبست کریں, تب تک ایسے کچھ نہیں ہو سکتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم آج اپنا پانی اس کی حفاظت نہیں کرتے, اپنے درخت کی نہیں کرتے, تو ہم تو اپنا ماضی کھو دیں گے, لیکن ہمارے بچے اپنا مستقبل کھو جائیں گے. آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے بچپن میں تھیں, آج دیکھتا ہوں تو نہیں ہوتی. ہماری بہت ساری یادیں کچھ درختوں سے وابستہ ہیں, جو کبھی خالہ کے گھر ہوا کرتی تھیں, کبھی بازار میں, کبھی کہاں پہ. بہت ساری ایسی جگہیں کہ جہاں پانی ہوا کرتا تھا, تو وہاں ہماری, آج بچوں کے ساتھ آپ جائیں تو ایسا کچھ آپ کو نہیں ملے گا. تو ہم ایک لحاظ سے اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور مذہبی طبقے کو اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے اس مسئلے کو, کیونکہ یہ مستقبل ہے. آپ دیکھیں, قرآن میں عجیب سی بات ہے, آپ جنت کا تصور ہمارے ہاں ہے, اور جنت کا جب تصور کرتے ہیں تو پہاڑ ہیں, درخت ہیں, پانی ہے مختلف قسم, یعنی یہ ایک ہمیں ایک وہ تصور, باغوں کا تصور ہے, باغوں کے نیچے پانی جا رہا ہے. تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک خوبصورت زندگی کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہاں بھی تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح ہی رہیں گے, ہم اسی بدبو کے اندر زندگی گزاریں گے, ہم اسی گرمیوں کے نیچے رہیں گے؟ کیا ہمارے ہاں درخت نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے ہاں پانی صاف نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم یہاں بھی دوزخ میں رہیں گے, اور اللہ نہ کرے وہاں بھی. بالکل ایسے ہی کچھ سمجھ نہیں. تو یہ بڑا, اس کو سسٹمیٹکلی, یہ ایک خطبے کی بات نہیں ہے, یہ ایک ڈرائیو کی بات نہیں, اس کو بڑا سسٹمیٹکلی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اس مسئلے کو. یہ ایک زندہ مسئلہ ہے, یہ انسان کی بقا کا مسئلہ ہے, اور خدا نہ کرے معاملات زیادہ بگڑ جائیں تو انسان ایک ایک بوند کے لیے پھر ایک دوسرے سے لڑ پڑے گا. بالکل ایسا ہی, اور اللہ نہ کرے, لیکن جو سنا ہے اس میں تو دکھائی یہی دے رہا ہے کہ شاید ممالک کے مابین لڑائیاں پانی کی, اب کے ہاں بھی دریاؤں کے اوپر سارا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ روک رہے ہیں, وہ چھوڑ رہے ہیں, ان کا ہاں یہ انہوں نے پانی چھوڑ دیا, آپ کے ہاں سیلاب آ گیا, زندگی, معاش آپ کا ختم, آپ کا کسان ختم تو آپ ختم, آپ کے ہاں فصل نہیں تو آپ ختم, آپ کے ہاں بارش نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور قرآن اس کے بارے میں بڑا وہ ایک واضح ایک پیغام بھی دیتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو یہ ضائع کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور کیسے شیطان کے بھائی, اور کیوں؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, وہ اپنے رب کا ناشکرا تھا. تو جو آدمی اپنے وسائل ضائع کر رہا ہے, جو ایک وقت کی ہانڈی کے لیے ایک قیمتی درخت کاٹ کے اس کو جلا رہا ہے, کیا یہ ناشکرا نہیں ہے؟ جو پانی میں گند پھینک رہا ہے, کیا یہ ناشکرا نہیں ہے؟ تو سزا بھی ملے گی, اور اس کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے, وہ انسانوں سے نکل جاتا ہے, وہ شیطانوں کا بھائی ہو جاتا ہے. تو اسلام اس معاملے میں بڑا سخت ایک نظریہ رکھتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے, بلکہ وہ لفظ ہی ایسا ہے, ماحول, یہ عربی کا لفظ ہے کہ جو آپ کے آس پاس ہیں, آپ کے آس پاس اچھے انسان ہو, آپ کا مزاج اچھا بنے گا, آپ کے آس پاس اچھا ماحول ہو, اچھی ایک سینری ہو, آپ ایک اور طرح سے زندگی جئیں گے.
یہ جو آج ہم اور آپ ڈپریشن میں، اسٹریس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس ہے ہی یہ چیزیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم خود جو ہے نا، مطلب ہمیں تو اسلام کہہ رہے ہیں کہ آپ صاف ستھرے ماحول میں رہیں، لیکن ہم خود ہی جو ہے نا گندے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات آئیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر یہ پانی کا جو مسئلہ پاکستان میں بنتا جا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا پانی کی ایشو پہ بھی بات کریں گے. پہلے تو آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ گلیشیئرز سب سے زیادہ ہے، اور یہ جو ہمارے جو پینے کے پانی یا دوسرا جو ہمارا پانی کے سورسز جو ہمیں مطلب دریاؤں میں نظر آتے ہیں، یہ انہی گلیشیئر سے آتے ہیں. لیکن اب کچھ عرصے سے یہ گلیشیئر بڑی تیزی سے جو ہے وہ پگھل رہے ہیں. بلکہ ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق ان گلیشیئرز کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، اس میں سے کوئی پرابلم ہو گیا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں. تو اب جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح تیزی سے یہ گلیشیئر پگھلتے رہے تو یہ آنے والے دنوں میں، یعنی اب آج سے کوئی 25-30 سالوں کے بعد ہمارے جو دریا ہیں یہ سارے خشک ہو جائیں گے. یعنی اگر ہم نے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، اس پانی کو سٹور نہیں کیا، تو پھر جیسے کہ ابھی بھی ہمارے صوبوں کے ساتھ پانی کے اوپر لڑائی ہے. پاکستان کے اندر ایک تو ہمارے صوبوں کے ساتھ لڑائی ہے، پھر ہمارے جو ہے نا انڈیا کے ساتھ بھی پانی کے اوپر بڑے ایشوز چل رہے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا، اس کے اوپر ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جو سنتاس معاہدہ ہے، لیکن اس پہ بھی کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ خلاف ورزی کی اطلاعات آتی ہیں. تو میں اپنے ماہرین کے سامنے یہ پانی کے ایشو رکھوں گا. ڈاکٹر ہے نا، آپ نے خود ریسرچ بھی کیا ہے پانی کے اوپر. یہ جو جس تیزی سے ہمارے پانی کے جو ذخائر ہے یہ ختم ہو رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے جو 20-25 سالوں میں اگر ہم نے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تو یہ مسئلہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ ایک تو گراؤنڈ واٹر یوٹیلائز ہو رہا ہے، اس کو آپ ریسائیکل نہیں کر رہے، اور دوسرا جو ہے یہ گندا پانی جو ہے یہ ہمارے پاس اسٹریم سے ہوتا ہوا دریاؤں میں جاتا ہے. جب یہ جاتا ہے تو اس میں ہم اپنے ریسرچ میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں، ہم اس پانی کو انالائز کرتے ہیں. انالیسس کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے پاس جو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس نے اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہیں کہ کون سا جو نقصان دہ مواد ہے اس کی کتنے لمٹ میں، اس کو پرمیزبل لمٹ بولتے ہیں، اس کتنے لمٹ میں آپ کو الاؤ ہے کہ آپ اتنے PPM تک جو ہے آپ اس کی کنٹامینیشن کر سکتے ہیں. جب ہم اس پانی کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پھر ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں. جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پانی کتنا آلودہ ہے اور کتنا نہیں ہے. جب میں نے اپنی ریسرچ کی تو اس میں جب میں نے کنٹامینیشن لیول دیکھا، کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو یہ پانی جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہا تھا. پھر میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا اس کی میٹیگیشن کے لیے پھر میں نے اس پانی کو جو ہے گیما ریڈیشن جو ہے اس کے تھرو میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی. اچھا. جب میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی پھر میں نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیا، EPA کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے NEQs کے ساتھ میں نے اس کو کمپیئر کیا. کمپیریزن کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ پانی جو ہے ٹریٹمنٹ کے بعد کے بالکل صاف ہو گیا. جی اب یہ تو جب یہ صاف ہو گئے پھر اس پانی کو میں نے ایگریکلچر کے لیے اپلائی کیا. میں نے ویسٹ واٹر کو بھی لیا، میں نے جو ہے گراؤنڈ واٹر کو بھی لیا، اور میں نے جو ہے جو ٹریٹڈ ویسٹ واٹر تھا اس کو بھی میں نے اپلائی کیا. پھر میں نے 2 فصلوں پہ اس کو اپلائی کیا. ایک میرے پاس سیزنل جو ہمارے پاس بھنڈی ہے اس پہ، اور ایک ٹماٹر، دونوں پہ میں نے اپلائی کیا. پھر میں نے اس کی گروتھ کا فیکٹر دیکھا، پھر میں نے اس کے کنٹامینیشن لیول کو چیک کیا کہ کتنا لیول پہ جو ہے یہ اپٹیک کرتا ہے. تو کیا نکلا ہے اس سے پھر آپ؟ جی اس میں نے پھر اس کی گروتھ کو چیک کیا، میں نے اس کے ییلڈ کو میں نے چیک کیا ہے، اور اس کے پلانٹ کے ہائٹ وغیرہ کو میں نے چیک کیا ہے. تو ریزلٹ جو ہے وہ میرے پاس سگنیفیکنٹ ریزلٹ آئے کہ ہمارے پاس جو ٹریٹڈ ویسٹ واٹر تھا جس کی میں نے ٹریٹمنٹ کی تھی گیما ریڈیشن کے تھرو، اس نے اپنے سگنیفیکنٹ ریزلٹس دیے. مطلب کہ اس نے اچھی گروتھ تھی، اس میں کنٹامینیشن لیول نہیں تھا، اور پانی جو تھا وہ قابل استعمال تھا فصلوں کے لیے. اچھا.
اس طرح ہم جو ہے ریسرچز کرتے ہیں، مختلف اسٹوڈنٹ جو ہے مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور اس ریسرچ کے تھرو ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی گندا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ہم استعمال میں دوبارہ لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا اسٹوڈنٹ لیول پہ تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اب گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ یہ پروپوز اسٹڈیز ہے جو کہ ہم نے پروپوز کی، اس پہ ہم نے ایکسپیریمنٹیشن کی ہوتی ہے، 3-4 سال کی ریسرچ ہوتی ہے، تو اس کو اب جو ہے حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں کو، وسائل کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو امپلیمنٹڈ فارم میں لانا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر میں نے گیما ریڈیشن کے تھرو ٹریٹمنٹ کی ہے تو فار ایگزامپل اگر جیسے کہ کورین کنٹریز ہے، ہنگری ہے، اس میں جو ہے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، گیما ریڈیشن ٹریٹمنٹ پلانٹ، پانی آتا ہے ویسٹ واٹر اس کے نیچے سے گزرتا ہے اور ود ان 1 سپلٹ جو ہے وہ جو ہے اس کی کنٹامینیشن لیول جو ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ ٹھیک، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کر سکتے ہیں، جو پروپوز اسٹڈیز ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، ریسرچز کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو جو ہے امپلیمنٹیشن فارم میں لائیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہوا، آپ نے بڑی اچھی ہوا، آپ نے اپنی ریسرچ کی بات بھی کی۔ میڈم یہ جو پانی کا ہمارا ایشو ہے، جیسے انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ ہے، پھر ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں ان کی آپس کا مسئلہ ہے، تو یہ جو پانی ایک تیزی سے ضائع ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا مطلب فوری طور پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ہم کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس ماحولیاتی تبدیلی یا آب و ہوا کی تبدیلی، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک موسمیاتی تبدیلی ہے، ایک آب و ہوا کی تبدیلی ہے۔ موسمیاتی ہے کہ ویدر، مطلب ہم بتاتے ہیں کہ موسم کیسا ہے، کیسا رہے گا۔ ایک آب و ہوا ہے، کلائمیٹ ہے ہمارا، جو 30 صدیوں پہ یا 30 سالوں پہ اس کا ڈیٹا محیط ہوتا ہے۔ اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو واٹر کرائسس جو ہیں وہ بہت زیادہ آ بھی گئے ہیں، اور کمنگ ٹائم ایون پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ 2030 تک جو ہے 40 سے 50% جو ہے ہمیں اس پہ اتنا پریشر پڑے گا واٹر پہ، ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے اسی پوری نہیں ہوگی۔ اس میں ڈفرینٹ ایشوز ہے، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ پروونس وغیرہ کا، اور ایون انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا ایشو چل رہا ہے۔ پانی اگر میں اس کی بات کو آن گراؤنڈ اگر میں بات کروں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ واٹر کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں جو ہے افیکٹ ہو رہی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ ایون ابھی ایک پروجیکٹ بھی میں نے سنا ہے کہ لانچ ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کس طرح سرفیس واٹر کی اس کو ہم جو ہے اسے ریچارج کریں، اپنا گراؤنڈ واٹر، کیونکہ گراؤنڈ واٹر کی ریچارجنگ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، پھر ہمارے پاس جب بارش نہیں ہوگی کہاں سے وہ پینیٹریٹ ہوگا، تو جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بہت ڈیپتھ میں چلا گیا ہے، اس کی کوانٹٹی جو ہے کم ہو گئی ہے۔ کوالٹی کا بھی یہی حال ہے کہ ہم جو ہے سارا ویسٹ جو ہے ہمارے ریورس میں جا رہا ہے اور نالیوں میں جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنا گھر صاف کیا اور کوڑا کر باہر پھینک دیا اور آئی ایم سیف، میرا گھر صاف ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ نیچر کے کچھ فطرت کے قوانین ہیں، لاز آف نیچر ہیں کہ ہر عمل کے ایک رد عمل ہوتا ہے، آپ جو کرتے ہو آپ کو بھرنا پڑتا ہے، وہی باہر کا گند دوبارہ آپ کے ماحول کا حصہ بن کے آپ کو ہیلتھ ایکسپینسز اور ڈفرینٹ فارم میں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ واٹر کا ایشو بھی ایسے ہی ہے، ہم بہت زیادہ ویسٹ واٹر کریٹ کر رہے ہیں، ہم پانی کو ضائع کر رہے ہیں، پانی کو خراب کر رہے ہیں۔ اب اس پانی کو بجائے سے کہ آپ اس کو ضائع کر دیں، آپ اس کو دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ہمارے اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ورک شاپس وغیرہ ہیں جہاں پہ پریشیس واٹر سے گاڑیاں دھوئی جاتی ہیں، وجہ سے وہاں پہ ہم اگر ریسائیکل ری یوز واٹر استعمال کریں گاڑیاں دھونے کے لیے، سے بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری جہاں پہ ایون جس طرح ہنا نے بتایا کہ ایگریکلچر کے لیے بھی ہم واٹر کو ٹریٹ کر کے ہم اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مختلف ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم واٹر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کنزرو کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، تاکہ ہم اس جنریشن کی بھی ضرورت پوری ہو اور کمنگ جنریشن کی بھی، جو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور بات ہے کہ ہم چونکہ ہمارے پاس یہ جو گفٹس آف نیچر ہیں یہ فری میں مل رہی ہیں، انسان کا یہ خیال ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے تحفے ہیں، ہوا، پانی، زمین، جنگلات، یہ پہاڑ، یہ سارے قدرت کے تحفے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے یہ ہمیں ملیں بس تحفے ہیں، لیکن یہ ایکچولی کیا ہے کہ ہمیں ان کے لیے اس کو اگر ہم نے اس کو خراب کیا تو اس کا جو اثر ہوگا وہ ہم پہ پڑے گا۔ کیسے پڑے گا؟ ہماری ہیلتھ افیکٹ ہوگی، زندگیوں کے ساتھ کنیکٹ ہے، ورکنگ فورس ہمارے پاس ہیلدی نہیں ہوگی، اکانومی ہماری جو ہے وہ اس طرح فلرش نہیں کرے گی جس طرح اگر یہ ہیلدی انوائرمنٹ ہمارے پاس ہوا۔ تو اس کے لیے مختلف اسکیمز بنائے گئے ہیں کس طرح ہم واٹر کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ جو ہمارے اپ اسٹریمس ہیں، جو اپر ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے فارسٹ ہے، گلیشیئرز ہیں، ہمارے واٹر شیڈس ہیں، یہ ایک پورا ایک نظام چل رہا ہے۔
اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو اس کو ہم گارڈین کہتے ہیں، جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں اس کے گارڈین ہیں. تو جو ہم پلین ایریا کے لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پیمنٹ کریں ان لوگوں کو. یہ ایک اسکیم ہے پیمنٹ فار ایکو سسٹم سروسز پیس، کہ جہاں سے دیکھیں یہ اس ریسورس سے ہمیں پانی مل رہا ہے، ہماری آب و ہوا بھی اس سے ٹھیک ہے، بارشیں وغیرہ اپنے ٹائم پہ ہوں گی، اگر یہ سارا سسٹم جو ہے سارا اپنی اصلی حالت میں رہا ماحول اگر، تو چونکہ وہ لوگ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر ان کو پیمنٹ کرنی چاہیے. یہ پیمنٹ فار ایکو سسٹم سروس ہے. تو ڈفرینٹ آپشنس ہیں جیسے ہم پانی کو کہ آلودگی کو اور پانی کی جو کوانٹٹی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح. حسن فاروق صاحب، آپ بریک سے پہلے بھی آپ پانی کے ضیاع کے حوالے سے آپ بڑے اچھے احادیث کا حوالہ دے رہے تھے. تو ایک یہاں پہ ایک اسکالر آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اتنا پانی کا خیال رکھتے تھے کہ وہ تقریباً 1.25 لیٹر پانی سے وہ غسل کیا کرتے تھے. 1.25 لیٹر آپ اندازہ کریں، اتنا تو ہم پی جاتے ہیں یا ایسی پھینک دیتے ہیں نا، تو وہ یعنی اتنا وہ اس کا خیال رکھتے تھے. تو یعنی اسلام ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو یعنی بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ایسی مطلب ضرورت ہے. اور پھر اس کی اسلام میں اس کی بڑی جو ہے نا اس پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ضائع نہ کریں. تو یہ ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس بہت ہے اس وقت، مفت میں ہے، آپ کچھ دینا نہیں پڑ رہا. آپ کے پاس بہترین پانی ہے، آپ کے پاس ٹھنڈا پانی ہے. سو آپ کو اس وقت فکر نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں تھی. پچھلی گرمیوں میں ہمارے ہاں پانی نہیں تھا، 3 دن کے لیے نہیں تھا. اور جو ان 3 دنوں میں ہم نے فونیں کی، ہم نے درخواستیں دیں ادھر ادھر، اور اس کے بعد بھی پانی نہ آئے، پھر ٹینکر والے کو رشوت تک دینی پڑی کہ یار تم ہی لے کے آ جاؤ. تب ہمیں پتہ چلا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم مستی میں آ جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو یہ میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں 2 مواقع دیے. ایک تو آپ کے پاس راحت کے دن ہیں، اس میں اگر آپ کچھ کر لیتے ہیں تو آنے والے دن اپنے محفوظ کر لیں گے، اپنے لیے بھی اپنے مستقبل کے لیے بھی. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ شکر نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے پاس اپنا نظام چلانے کے لیے بڑے طریقے ہیں. پھر وہ آپ کو سزا دے کے آپ کو سمجھائیں گے، اور سزا پھر آپ کی نافرمانی کے حساب سے ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کے پاس سمندری جو حیاتیات ہے وہ تک نہیں رہیں، ہم فارمی تمام چیزوں پہ چلے گئے ہیں. آپ کے پاس جو آپ کے وہ علاقے تھے جو آپ کو سستے میں مل رہے تھے جو سیر کے لیے، سیاحت کے لیے، آج وہ نہیں مل رہے. آج آپ کو یعنی ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں میں کبھی اے سی لگ سکتا ہے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یعنی آپ ذرا سوچیں، آپ سوات میں اے سی لگا رہے ہیں، بالکل عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن اب آپ مینگورا اور اس سے اوپر کے علاقوں میں بغیر اے سی کے آپ نہیں گزار. ہم ان گرمیوں میں کمبل لے کے سویا کرتے تھے، لیکن اب نہیں ہیں. ہمارا پانی آلودہ ہو گیا. تو یہ چیزیں اس وجہ اب محسوس ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ راحت کے دنوں میں آپ اپنے لیے کچھ بندوبست کریں تاکہ آنے، اور یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. ہم ظلم کریں گے اگر ہم اپنے بچوں کو محفوظ مستقبل نہ دے سکیں. ہم باقی معاملات میں بھی فیل ہیں، لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے مفت کا عطیہ ہے، اگر یہ بھی آپ نہ پہنچا سکے تو پھر تو قرآن کے الفاظ میں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور بھی بلکہ اس سے بھی بدتر لوگ ہیں جو کہ اپنے بچوں کا بھی نہ سوچ سکے. یعنی اپنے بچوں کا تو وہ جانور بھی سوچ لیتا ہے، اور ہم تو ایسے پھر گئے گزرے کہ اپنے، آپ یہاں دیکھیں اوپر کتنا میٹھا پانی تھا، یہ اوپر خیبر سے آتا تھا، آج نہیں ہے. بہترین پانی تھا، کہتے ہیں لوگ لے کے جایا کرتے تھے، آج نہیں ہے. وہ صاف پانی ہے سارا، اس میں یہ سارا انڈسٹری اسٹیٹ کا گندا پانی، اتنی بدبو کہ آپ گزر نہ سکیں. حیات آباد میں ہم رہتے ہیں تو اب ہمارے نیچے اس میں بھی پانی نہیں ہے، زمینوں میں کنکریٹ جنگل بن چکے ہیں. آپ جہاں پہ 1 گلاس پانی سے کام ہوتا ہے، آپ 1 لیٹر پانی لگا رہے ہیں. بالکل. تو یہ ظلم ہے. ہم اس کو ناشکری سے بھی آگ کے لے جائیں گے، یہ ظلم ہے. اب ہم وہ زندگی امیجن ہی نہیں کر پا رہے. اب دیکھیں اب بھی آپ پانی خرید رہے ہیں، یہ کتنی لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی چیز جو اللہ نے آپ کو مفت دی تھی، آج حالت یہ کہ آپ کو خریدنا پڑ رہا ہے. اور اربوں روپے کے حساب سے ہم صرف پانی خرید رہے ہیں، اپنا پانی، اپنی زمینوں سے نکلا ہوا پانی. تو یہ اشارے ہیں اللہ کی طرف سے جو دیے جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے مستقبل کیسا ہو.
لیکن بڑی اس پہ سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے لیے دیکھیں مذہبی طبقہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پیغام پہنچاتا ہے، اور ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ان جیسے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کا ہونا چاہیے۔ ہم ہر فن مولا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، سو اگر دونوں مل کے کام کریں اور پھر پالیسی میکرز جو ہیں یا اوپینین میکرز جو ہیں وہ مل بیٹھیں، یہ اب تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اگر ہم محسوس کریں تو، میرا خیال ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ یقیناً آپ کی بات جو ہے نا میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اب یہ جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے نا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اب اگر ہم پہلے ہی بہت زیادہ ٹائم ضائع کر چکے ہیں، اگر مزید ہم نے ٹائم زیادہ کیا تو پھر ہمیں جو ہے نا یعنی پھر ہمارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، پھر یقینی طور پر جو ہے نا پھر ہمیں مسائل ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام مجلس ادیان عالم پاکستان کے اشتراک سے پیش کیا گیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔